بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جتنے احکامات دیے وہ سب کی نافرمانی کرتے چلے گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ پیدا کرنے والی ذات صرف ایک ہے، پالنے والی ذات صرف ایک ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی معبود سمجھا جائے، کسی اور کے سامنے بھی اپنا سر جھکایا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان میں کئی معبود ہوتے لفسدتا، تو زمین و آسمان کا نظام تباہ ہو جاتا، کولیپس ہو جاتا، اس لیے کہ جیسا کہ ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے، ایک آرڈر دے گا دوسرا آرڈیننس جاری کرے گا، لہٰذا آپس میں ٹکراؤ ہوگا اور کسی ایک پر بھی عمل نہ ہو سکے گا۔ ایسے ہی اگر دنیا کو چلانے والے ایک سے زیادہ معبود ہوتے، ایک سے زیادہ الہ ہوتے، تو دنیا کا نظام تو درم برم ہو جاتا، لیکن چونکہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کو چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ لازم کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور والدین کے ساتھ نیکی کریں گے، اور یہ رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کریں گے، یتیموں کے ساتھ نیکی کریں گے، مسکینوں محتاجوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں گے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب بھی کسی کو دین پہنچانا ہو، جب بھی کسی سے بات کرنی ہو تو نرمی کا انداز اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو فرمایا کہ قولا لہو قولا لینا، کہ نرم انداز میں گفتگو کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ آج کوئی نیک نہیں ہے اور فرعون سے زیادہ کوئی بد نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نرم انداز میں بات کرنا۔ تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنے قول کو جتنا خوبصورت بنا سکیں اتنا ہی بنانا چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے اس سب پہ عمل نہ کیا۔ ثم تولیتم، پھر تم لوگ پھر گئے، پلٹ گئے، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند لوگوں کے جو پہلے تورات پہ عمل کرتے تھے اور اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور پر فالو کرنے لگے۔ وانتم معرضون، اور تم ہی ہو جو اعراض کرنے والے ہو، تم ہی ہو جو پھر جانے والے ہو۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ وہ احکام تھے جو آج کی دین میں، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور شریعت موسویہ میں کامن طور پر پائے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے احکامات کی بجا آوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔